السلام علیکم دوستوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں آنکھوں کی بیماریاں وبائی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ دوستوں، اس میں ہومیوپیتھی کا بہت اچھا علاج ہے، لیکن اگر آپ اس کو مرض سمجھ کر اس کا علاج نہ کریں بلکہ مریض کا علاج کریں، میں اس ویڈیو میں چند ایک میڈیسن کے متعلق بتاؤں گا کہ جس سے میں نے خود اپنے کلینک پہ بہت اچھے رزلٹ لیے ہیں اور ایک دن میں ہی آنکھیں کافی بہتر ہو جاتی ہیں اور جو تکلیف ان میں ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم یہ لیکچر شروع کریں، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں سے شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں عشوب چشم کی۔ دوستو، عشوب چشم کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ پہلے بھی اس کی وبائی صورت اختیار کرتی ہوتی ہے اور اس میں آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، آنکھوں میں گد آتی ہے اور بعض دفعہ آنکھیں چپکنا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، آنکھوں میں درد ہوتی ہے اور بعض دفعہ آنکھوں میں پانی آنا شروع ہوتا ہے اور دھوپ آنکھوں کو اچھی نہیں لگتی، دھوپ چبھتی ہے، اس سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس میں سب سے پہلے جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پرہیز، کیونکہ یہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر کسی ایسے آدمی نے تولیے سے منہ صاف کیا جس کی آنکھیں پہلے ہی انفیکٹڈ تھی، تو اسی تولیے سے، اسی رومال سے اگر کسی اور نے آنکھیں صاف کی تو وہ جراثیم اس کو لگ کر یہ بیماری بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس نے آنکھوں کو ملا ہاتھ سے اور اس سے آپ نے مصافحہ کیا تو وہی پھر آپ نے دوبارہ اپنی آنکھ پہ لگائے تو اس سے بھی جراثیم ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تکلیف دہ ایک بیماری ہے جس میں تکلیف ہوتی ہے لیکن اس میں نقصان کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ کچھ دن کے بعد خود بخود بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن ہومیوپیتھی ادویات استعمال کرنے کے بعد اس میں ایک دو دن میں اسے سکون مل جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی دوا ہے پلساٹیلا۔ پلساٹیلا اگر آنکھوں میں سے سبز رنگ کا ریشہ نکلتا ہو اور آنکھیں صبح کو چپک جاتی ہوں اور ٹھنڈک سے سکون ملتا ہو، یعنی کہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے آنکھوں کو وقتی طور پر سکون ملتا ہو، مریض کو پیاس نہ ہو اور گرمی لگتی ہو، تو ہم اسے بآسانی اگر پلساٹیلا 30 یا 200 کی 1 یا 2 ڈوز دیں گے تو یہ فوراً اسے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری دوا ہے ارجنٹم نائٹیکم۔ ارجنٹم نائٹیکم میں بھی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، آنکھوں میں گد آتی ہے، وہ گد پیلے رنگ کی ہوتی ہے اور صبح کے وقت آنکھیں چپک جاتی ہیں۔ یہ مریض بھی گرمی پسند کرتا ہے اور اسے میٹھا کھانے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے اور اس کا کانفیڈنس لیول لو ہوتا ہے۔ اگر اس قسم کی علامات ہوں، میٹھا کھانے سے پیٹ میں گیس ہو، لوز موشن لگ جاتے ہوں، تو ہم ارجنٹم نائٹیکم کی 1-2 خوراک دے کر اسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد جو آتی ہے وہ ہے گریفائٹس۔ گریفائٹس کے مریض کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے اور قبض کا شکار ہوتا ہے اور اس میں سے آنکھوں میں پانی نکلتا ہے، پانی چپچپا ہوتا ہے جس سے آنکھیں صبح کے وقت جڑی ہوتی ہیں۔ اگر اس قسم کی علامات ہوں تو ہم گریفائٹس کی 1 یا 2 خوراک دے کر اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوست، اس کے بعد آتی ہے فاسفورس۔ فاسفورس میں بھی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈک سے سکون ملتا ہے۔ یہ مریض نمکین چیزیں زیادہ پسند کرتا ہے اور دھوپ خاص طور پر اس کی آنکھوں کو تکلیف کا باعث بنتی ہے اور اگر ایسی علامات ہوں، یہ مریض ٹھنڈا یخ پانی پیتا ہے، اس کی طلب ہوتی ہے کہ ٹھنڈا یخ پانی ملے اسے۔ اگر اس قسم کا مریض ہو تو ہم اسے فاسفورس کی 1-2 خوراک دے کر 1-2 دن میں اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعا آتی ہے کالی کارب۔ کالی کارب ایک ایسی دوا ہے جو مریض سرد مزاج ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں گیس ہوتی ہے
اور اسے ویکنس بہت زیادہ ہوتی ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ درد بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ آنکھیں چپتی ہیں، لیکن عام طور پر اس کی آنکھیں چپتی نہیں۔ اگر کالی کارڈ آپ استعمال کروائیں گے تو مریض انشاءاللہ جیسے ہی آپ دعا مریض کو استعمال کروائیں گے اسے فوراً سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو اس کے بعد بیلاڈونا، بیلاڈونا کے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، لیکن میں نے ان دنوں میں بیلاڈونا کا استعمال بہت کم کیا ہے۔ بیلاڈونا میں بھی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، ان میں جلن ہوتی ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور مریض غصے والا ہوتا ہے، مریض کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ ہائپر مریضوں کے لیے بیلاڈونا ایک اچھی دعا ہے۔ اگر آپ بیلاڈونا کے مریضہ کو بھی 1-2 خوراک دیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ اینٹیمونیم کروڈ، اینٹیمونیم کروڈ بھی ایک ایسی دوا ہے، اگر مریض کی ہم معدے کی علامات دیکھ لیں اور ساتھ آنکھوں کی تکلیف ہو تو اینٹم کروڈ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ دوستو یہ آج تک میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آئے ہیں، شکر الحمدللہ وہ 1-2 ڈوز کے بعد ہی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ نیٹمبیور بھی آ سکتی ہے، نیٹمبیور میں بھی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، مریض گرمی پسند کرتا ہے، اسے پیاس زیادہ لگتی ہے، قبض کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے جب بھی مریض کا علاج کرنا ہے تو اشوب چشم کو ذہن میں نہیں رکھنا، بلکہ مریض کی جنرل علامات کے مطابق جو بھی دوائی آتی ہے اگر آپ وہ دیں گے تو مریض فوراً شفا یاب ہو جائے گا۔ دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، اور یہ چونکہ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ اس کے پیشنٹ ہیں اور یہ ایک تکلیف دہ مرض ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہمارے تجربے میں جو ادویات آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں تاکہ آپ بھی آسانی کے ساتھ اپنے کلینک میں بیٹھ کر مریضوں کو ٹھیک کر سکیں۔ دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔